بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ایک کرنٹ سینیریو دیتا ہوں. آپ کے پاس there is a house, there is a mansion which is 10 canal. You have a Lamborghini standing in your porch, یا Mercedes یا BMW یا کچھ بھی کہہ لیں, ہمر کہہ لیں, کچھ بھی کھڑی ہے آپ کے پاس نیچے, اور وہ all of the sudden آپ کو کہا جائے get out of this house, all of the sudden, اور آپ نے یہ ساری آسائشیں انجوائے کی ہوں. آپ کے ہر روز جو آپ کپڑے پہنتے ہیں وہ برانڈڈ ہیں, اور اگر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی, اور برانڈ بھی یہ نہیں کہ کوئی لوکل برانڈ, ایکسپورٹڈ ہیں, امپورٹڈ ہیں سوری, تو اور ان کی دوبارہ باری نہیں آتی آپ کے کلوزٹ پہ. ایک دم سے سڈنلی آپ کو کہا جائے کہ تم نے یہ کیا, تم گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. تو آج کا ینگسٹر انہی چیزوں سے انسپائر ہوتا ہے. میرے پاس اچھی پہننے کی چیز ہو, میرے پاس اچھی چلانے کی چیز ہو, میرے پاس رہنے کی اچھی جگہ ہو, اور جگہ بھی کہاں ہو, موسٹ پوش ایریاز میں. مطلب کہ اگر کراچی ہے تو آپ کہہ لو کہ وہاں پہ بہت سارے عسکریز ہیں, پھر اس کے بعد وہاں کا ڈی ایچ اے ہے, اسی طرح لاہور ہے, ڈی ایچ اے ہے, گلبرگ ہے, ماڈل ٹاؤن ہے. یو لو ٹو ہیو سچ کائنڈ آف پلیسز, لیو ان سچ کائنڈ آف پلیسز. لیکن ایک صحابی تھے, اچھا کل جیسے حضرت ہم نے سعد کے بارے میں پڑھا, ہی واز آلسو 36 جب شہید ہوئے, ینگ ایج. حضرت معاذ بن جبل 21 سال کے تھے, حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ 18 سال کے تھے, مصعب بن عمیر واز ان 20s. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو یہاں سے بڑی کلیئرٹی لے آتی ہے. اور ایون حضرت سیدنا صدیق اکبر جب مسلمان ہوئے, ہی واز 39. تو آپ اندازہ کریں کہ سارے ینگ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر حضور سے 10 سال چھوٹے تھے, یعنی کہ حضور 63 کے جب تھے, تو جب وفات ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سید عمر 53 کے تھے. تو اس سے آپ چلے جائیں پیچھے, 23 سال پیچھے چلے جائیں, تو اس وقت حضرت عمر کتنے کے ہوں گے؟ 30. اگین اے ینگسٹر. تو یہ دین آئی ینگ لوگوں کے لیے میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے. خیر, ایک ایسا انسان تھا جس نے ان چیزوں کو ٹھکرا دیا. آج کا ینگسٹر اگر اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرے تو وہ شاید یہ نہیں کر سکے گا. سیدنا مصعب بن عمیر کی بات کر رہا ہوں میں, اور ان کی پہلے بھی ذکر ہو چکا. کچھ کوالٹیز جو ان کے اندر بہت زبردست قسم کی پائی جاتی تھی. ان کے کپڑے امپورٹ ہوتے تھے کہاں سے؟ سیریا سے. 200 درہم کا جوڑا روزانہ, دوبارہ باری نہیں آتی تھی. اس کے بعد جو ہے جوتیاں ان کی امپورٹ ہوتی تھیں کہاں سے؟ یمن سے, دوبارہ باری نہیں آتی تھی. خوشبو لگا کے جہاں سے گزر جاتے تھے 2 سے 2.5 گھنٹے تک وہاں خوشبو رہتی تھی, تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا مصعب گزرے, مطلب مصعب کی گزر رہی تھی, یہ ایک نشانی ہوتی تھی. بہترین گھوڑا اس وقت آپ کہہ لیں کہ اس وقت کی لیمبرگینی جو تھی وہ اس وقت ان کا بہترین جو سب سے اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا تھا وہ ان کے پاس تھا. اس کے بعد ایز این ایمبیسڈر قریش بھی حضرت مصعب کو بھیجا کرتے تھے, کیوں ایک تو ہی واز ویری, وہ کہتے ہیں نا ان کی جو لکس تھی وہ بہت ڈیشنگ تھی, اور وہ بہت خوبصورت تھے, اور سبحان اللہ ینگ تھے, اور بات چیت کرنے کا انداز بڑا زبردست تھا ان کا. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مصعب کی وجہ سے حضرت سعد مسلمان ہو گئے تھے. تو حضرت مصعب کی وجہ سے حضرت سعد مسلمان ہوئے تھے, تو کچھ تو تھا ان میں. تو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کیوں چنا تھا دعوت کے لیے, دعوت اسلام کے لیے. وہ خیر, تو آپ کہہ لو کہ ان کے پاس اس وقت پریزنٹ ڈے لیمبرگینی, پریزنٹ ڈے مینشن, سب کچھ اویلیبل تھا. پریزنٹ ڈے کلوزٹ میں امپورٹڈ کپڑے, امپورٹڈ شوز, سب کچھ موجود تھا. پرفیومز
آج کے پرفیومس کے کیا پرفیومز ہوں گے جو اس وقت تھے. وہ لگاتے تھے. مکہ کی خواتین ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرتی تھیں. another aspiration which a youngster has today کہ میں دوسرے جنڈر میں مقبول ہوں. تو سارا کچھ تھا. مطلب میں آپ کو اس کو پوری پکچر کو اس طرح پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر کیا ہوا. حضرت موسیٰ بن عمیر اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز میں پلے تھے, آپ کو میں نے بتا دیا. اور یہ ون آف دا جو ٹاپ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اس میں سے تھے قریش کی. چھپ کے مسلمان ہوئے تھے گھر والوں سے, تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا مشکل پیش آتی تھی. رات کو چھپ کے حضور کے پاس جایا کرتے تھے دارالارقم میں. لیکن جب خبر مل گئی تو ان کو قید کر دیا گیا اپنے گھر میں. کچھ اور دن گزرے, جب موقع ملا تو پھر چھپ کے نکل گئے. اچھا, یہ ان کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہوئی ہیں. He went to حبشہ also and then he went to مدینہ also. بہت کم صحابہ ہیں جن کو دونوں ہجرتوں کی سعادت حاصل ہے. اس کے بعد اب جب گھر سے نکالا گیا ان کو, تو والد تو فوت ہو گئے ہوئے تھے. تو والدہ جو ہے وہ کیا کہتی ہیں کہ چچا جو ہے ان کے, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تمہارے والد کے پیسے کہ یہ اتار دو. یہ جوتے پہنے ہوئے یہ بھی اتار دو. تو حضرت موسیٰ بن عمیر نے اتار دیا, بیکاز اسلام ایمان و سو ان کے دل میں گھر کر چکا تھا کہ انہوں نے اتار دیا. تو اب جسم پہ کچھ بھی نہیں تھا, تو بڑی مشکل سے کوئی چادر شادر پکڑی اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو وہ حضور بھی حیران ہو گئے کہ کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نے اپنے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. نو لیمبرگینی اویلیبل, نو مینشن اویلیبل, نو گڈ فوڈ اویلیبل, نو امپورٹڈ کلوتھس, نو امپورٹڈ جو ہے نا شوز. ختم ہو گیا سب کچھ. اب ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضور کے سامنے سے گزرے. حضرت موسیٰ ینگ تھے, 21-22 کے تھے. اچھا, ان کے ساتھ حبشہ کی ہجرت تو ہوئی. ایک مرتبہ حضور کے سامنے سے گزرے تو ایک چادر پہنی ہوئی تھی, اور جو کافی جگہوں سے پھٹی ہوئی تھی, اور ایک جگہ پہ پیبند لگی ہوئی تھی لیدر کی, بس ایک جگہ. باقی اتنے پیسے بھی میسر نہیں تھے کہ باقی جگہ یہاں سے چادر پھٹی ہوئی ہے وہ وہاں بھی پیبند لگوا لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت کا تذکرہ کیا, اور جو پہلے یہ زندگی بسر کرتے تھے اس حالت کا تذکرہ کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے. یہ حالت چینج آف, یہ جو پیراڈائم شفٹ ہوا حضرت موسیٰ کی زندگی میں, اس کو دیکھ کے حضور جب بھی تذکرہ کرتے تھے روتے تھے. حضرت موسیٰ کو اکثر دیکھ کے حضرت حضور رویا کرتے تھے, کیونکہ وہ ان کی قربانی کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اس کے بعد پھر حضور نے ان کو ایک ڈیوٹی سونپی, میں نے کل بتایا تھا, مدینہ میں تبلیغ کی. جب عالم کوئی بھیجنا تھا تو حضرت موسیٰ کو چنا گیا, بیکاز میں نے کل آپ کو بتایا تھا ان کی ان پرسنالٹی ٹریٹس کی وجہ سے. شائستہ گفتگو, ویری سافٹ اسپوکن, بہت زیادہ اچھی بات چیت کرنے والے اپنے آپ کو, اور سب پھر یہ دیکھیں یہ ساری قربانی کے بعد عالم بھی بنے, دین کے عالم بھی بنے. اور جا کے پھر آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں پہلے سال 12 لوگ, 6 لوگ, پھر 12, پھر 75. ایونچولی جب موسیٰ گئے تو 75 ہو گئے, 12 to 75 ہو گئے ایک دم سے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کل سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہ ان کو بھی انہوں نے مسلمان کیا حضرت موسیٰ نے, اور ان کی وجہ سے پورا اوس کی ٹرائب جو ہے وہ مسلمان ہوئی. یہ سارا کھاتا کدھر جا رہا ہے؟ موسیٰ بن عمیر کے پاس. تو
اب غزوہ احد ہوتی ہے، مہاجرین کا جھنڈا ان کے پاس تھا، حضرت مصعب کے پاس تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمان جو ہیں وہ منتشر تھے. جب حملہ ہوا پیچھے سے، حضرت خالد بن ولید نے دوبارہ پیچھے سے حملہ کیا. ان کا ایک کافر ان کے قریب آیا جنہوں نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا، رائٹ ہینڈ پورا اسٹرپ آف کر دیا. تو ان کے پاس جھنڈا تھا، انہوں نے لیفٹ میں پکڑا. بالکل وہی سین ہے جو حضرت جعفر کے ساتھ ہوا تھا. پھر وہ کافر نے دوبارہ جب حملہ کیا تو اس نے لیفٹ ہینڈ کاٹ دیا تاکہ کھلی شکست ہو جائے. جھنڈا گر جائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ارادہ یہ ہوتا تھا کہ یو ہیو ٹو فال دا فلیگ آف دا اپوزٹ آرمی. اور سیدنا مصعب بن عمیر کی ایک اور خصوصی بات یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ریزمبل کرتے تھے، بہت ہی زیادہ ریزمبل کرتے تھے، خوبصورت بھی تھے اور حضور سے ریزمبل بھی کرتے تھے. تو ڈبل سونے پہ سہاگا تھا. ایکچولی جب حضرت مصعب شہید ہوئے تھے تو اس وجہ سے لوگ کنفیوژن ہوئی تھی کہ حضور شہید ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. تو وہ جو ہے نا، حالانکہ حضور اس وقت ایک گڑھے میں پیچھے گڑھا تھا، اس میں ان کا پاؤں سلپ ہوا، ہی فیل انٹو دیٹ، تو نظر نہیں آ رہے تھے میدان جنگ پہ. اور مصعب شہید ہوئے پڑے تھے تو ان کو لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ. تو صحابہ نے کہا اب ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا، لیٹس گو اینڈ فنش آور سیلفز آلسو. ہمارا مقصد جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب تھا، اگر وہ ختم ہو گیا تو ہم بھی مکاتے ہیں اس کام کو پھر. تو لیکن وہ پھر الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، اور پھر حضور بھی کافی زخمی تھے. وہ میں نے ذکر کر دیا ہوا ہے کہ حضور کو کہاں کہاں زخم ہے. تو اس کے بعد جھنڈا گرانے کی کوشش کی تو انہوں نے بس پھر وہ کو دونوں بازو جوڑ کے جتنا چمٹا سکتے تھے جھنڈا چپٹا لیا اپنے ساتھ، اور اس نے تیر مارا جس سے یہ شہید ہوئے، مگر اپنی زندگی میں جھنڈا نہیں گرنے دیا نیچے. جب تک حیات رہے، یاد رکھیے گا وہ میں بار بار شروع کی بات پہ جاؤں گا، کیا اونر آف اے مینشن اینڈ اے لیمبرگینی اینڈ سم تھنگ، وہ یہ کام کر رہا ہے دین اسلام کے لیے. اس کے بعد جھنڈا گرا تو فوراً کسی دوسری شخص نے اٹھایا، اور جب دفن کی نوبت آئی تو یہ اللہ معاف فرمائے، دیکھیں آپ، ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ میسر تھا، سب کچھ اپنی عیاشی چھوڑ کے وہ دین کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی انہوں نے عیاشی ساری چھوڑی، اللہ پہ قربان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ قربان کی. یہ ہے محبت اصل میں. اور جب ان کو کفنانا تھا تو ایک چادر تھی جو ان کے پاس ہی تھی، وہ پوری نہیں آ رہی تھی، سر ڈھانپتے تھے، وہی حضرت حمزہ والا حساب تھا. تو سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں مبارک جو ہیں وہ ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپ لیتے تھے سر مبارک. 70 ان کو وہ لگے ہوئے تھے زخم، تلوار، نیزہ، سپیر ہو گیا، سوڈ ہو گئی، تیر ہو گیا، ایرو 70. اور میرے جسم کی ایسی حالت ہوئی تھی کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے یہ وہی مصعب ہیں اس زمانے کے. تو پھر جب یہ ڈھانکنے کا والا معاملہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حکم فرمایا کہ ان کا چہرہ انور ڈھانک دو، اور یہ فرمایا کہ یہ وہ مصعب ہے جو پوشش پہنتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے. آج اس کے پاس کفن تک دستیاب نہیں، اپنا کفن تک دستیاب نہیں ہے. he doesn't have the availability کہ اس کو پورا کپڑا مل جائے جس میں اس کو کفنا دیا جائے. میرے بھائی رزلٹ کیا ہے، کنکلوژن ہے کہ یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں سے پلے ہوئے جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے اور جو کہ امپورٹ ہوتا تھا، یہ بھی نہیں کہ لوکل پہنتے تھے. آج ایک کفن کی چادر بھی پوری نہیں ملتی. اس پر ہمت یہ کہ زندگی میں جھنڈا نہ گرنے دیا، دونوں ہاتھ کٹوا دیے، مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا. بڑے نازوں میں پلے ہوئے تھے، مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اس طرح جمتا تھا کہ وہ اپنے سوا کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑنے دیتا تھا. روپیہ
پیسہ، راحت، آرام، ہر قسم کی چیز ہٹا کر اپنی طرف لگا لیتا تھا. آج کا ینگسٹر ان چیزوں کے لیے اسپائر کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں، لیکن اس وقت کا ینگسٹر جو ہے وہ اسپائر کرتا تھا کہ میرے پاس رائے ہدایت. یہ چیزیں میرے لیے سیکنڈری. مٹیریلزم از نیکسٹ ٹو نتھنگ فار می. تو حضرت مصعب بن عمیر از اے پرائم ایگزامپل فار آج ینگسٹرز. حضرت مصعب، حضرت سعد، حضرت جتنے میں پہلے بھی ذکر کر دیا. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ دین لے آئے، میں اس لیے ینگ ایج کی طرف بار بار گیا ہوں کیونکہ حضرت عمر یعنی کہ کتنی ایج میں دین لائے؟ 30 کی ایج میں، سوری 30 نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، 53 اور 40 کی ایج میں لائے. 40 از ناٹ اے بگ ایج، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر کو دیکھ لیں 39. مڈ، یہ ساری مطلب ینگ ایجز ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ مڈ ایج آپ 50 سے اوپر ہوتی، تو یہ بڑے صحابہ ہیں، سارے بڑے صحابہ ہیں، لیکن یہ کہ ان لوگوں کو دیکھیں جو اتنی ینگ ہیں اور کیا کیا مارکے سر کیے ہیں. پھر حضرت اسامہ بن زید واز اونلی 18، لیڈ کمپلیٹ موتا کا پورا لشکر لیڈ کیا جس میں حضرت عمر شامل تھے. اب حضرت عمر ان سے کہیں بڑے تھے، صحابہ بھی حضور کے بڑے قریبی بھی تھے، لیکن اسامہ بن زید کے انڈر کمانڈ شامل تھے. تو ان لوگوں کو یہ پرابلمز نہیں ہوتی تھیں جو آج ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق دے یار، کیونکہ ایونچولی حضرت مصعب کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی، یہ ساری چیزیں نکل جانی ہیں، چاہے میں اس میں پوری زندگی بھی گزار لوں گا، الٹیمیٹ اینڈ از اینڈ، ختم ہو جانا ہے یہ سب کچھ. تو میں اپنا اینڈ ایسا کیوں نہ بنا لوں. آج احد کے میدان میں جائیں، آپ کو 2 قبریں، اور بھی قبریں ہیں لیکن 2 قبریں بڑی واضح نظر آتی ہیں. ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت مصعب بن عمیر کی. تو ایک شہزادے نے اپنے آپ کو کیسے شہید کیا یہ آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.